رسول کریم۔ قرآن کی باری آئی، میرے رب نے ستاروں کی قسم اٹھائی، اور جب قرآن لانے والے فرشتے کی باری آئی تو میرے رب نے تب بھی ستاروں کی قسم اٹھائی۔ علماء تشریف فرمائے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بڑے اختصار سے بات سمجھاؤں گا۔ ستاروں کی قسم اور پھر قرآن کا تذکرہ، ستاروں کی قسم اور قرآن لانے والے جبریل کا تذکرہ میرا رب بتانا چاہتا ہے، او میرے بندو، جب دنیا میں تم راستہ بھول جاتے ہو، اپنے گھر کا ٹھکانہ بھول جاتے ہو، تمہیں منزل کا پتہ نہیں چلتا، ہر طرف تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو، ستارے تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، ستارے تمہیں گھر تک پہنچاتے ہیں۔ میرا رب بتانا چاہتا ہے میرے بندو، اگر دنیا میں تم پٹک جاؤ، ستارے تمہیں اپنے گھر پہنچاتے ہیں، اور اگر تم دنیا کے اندر رب کو بھول جاؤ، رب نہیں پہچانا جاتا، ہدایت کا پتہ نہیں چلتا، میرا رب فرماتا ہے پھر میرے قرآن کے ساتھ لگ جاؤ، پھر میرے قرآن کے ساتھ لگ جاؤ، میرا قرآن تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ میرا قرآن تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ اب تیسری بات، اللہ کے محبوب نے یہ عجیب سی ہوئی، قرآن کا تذکرہ آیا، ستاروں کی قسم، جبریل کا تذکرہ آیا، ستاروں کی قسم، اور جب محبوب کے یاروں کا تذکرہ آیا تو تب بھی ستاروں کے ساتھ تعبیر کی گئی۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے لڑ لگ جاؤ گے تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ وہ محبوب دو عالم، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظمتوں والا نبی، وہ شان والا نبی، جس کے در دولت پر غم زدہ لوگ آئے، پریشان آئے، بے چین آئے، بے قرار آئے، رب نے انہیں چین دے دیا، رب نے انہیں عزت عطا کر دی۔ ان کے دربار اقدس میں، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ تھے جو لینے گئے طور پر کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر، وہ کلام اس کا
لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ بزم کونین کی، بزم کونین کی جب سواری گئی، بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمان زمین میں صفے بن گئی۔ بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمان زمین میں صفے بن گئی۔ انبیاء آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ میرے محبوب نبی سب کہتے ہیں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسجد اقصیٰ پہنچے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود۔ اب امامت کون کروائے؟ آدم کروائے، اس لیے کہ وہ انسانیت کا باپ ہے۔ ابراہیم کروائے، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیل ہے۔ جبریل امین نے مصطفیٰ کا دست مبارک تھام کر عرض کیا، اللہ کے محبوب آج آپ نے امامت کروانی ہے، آج آپ نے امامت کروانی ہے۔ پھر منظر کیا بن گیا؟ بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمان زمین میں صفے بن گئی۔ انبیاء آ گئے، مقتدی آ گئے، انبیاء آ گئے، مقتدی آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ اب اللہ کے محبوب کو جب انبیاء کی امامت کے لیے جبریل امین نے دست مبارک تھام کر آگے بڑھایا تو انبیاء میں سے کسی نے اعتراض کیا؟ کہیں سنا؟ کسی تقریر میں، کسی واعظ میں؟ نبیوں میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ آدم کو امامت کروانی چاہیے تھی اس لیے کہ ہم سب کا باپ ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے دادا ابراہیم تھے، خلیل اللہ تھے، ان کو امامت کروانی چاہیے تھی اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ جبریل نے ہاتھ تھام کر تو مصطفیٰ کو آگے بڑھا دیا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو پھر میں علماء کی موجودگی میں ایک جملہ آ ہی گیا ہے تو وہ عرض کروں کہ جسے خود میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے تھام کر اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے تو صحابہ میں سے بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ صحابہ میں سے بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس لیے کہ میرے محبوب کا جو بھی اشارہ ہے وہ اشارہ الہی ہوا کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔
تو گزارش کر رہا تھا کہ ستاروں کا ذکر کرنے کے بعد میرے رب نے قسم اٹھائی، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ یاد رکھو میرا رب فرماتا، قسم اٹھا کے فرماتا، یہ قرآن عزت والی کتاب ہے۔ اگر اس قرآن کے ساتھ جبریل کا تذکرہ ہوا وہ سید الملائکہ بن گیا، یہ قرآن مصطفیٰ پہ اترا وہ سید الانبیاء بن گیا، اور جس امت پہ اترا وہ امت ساری امتوں میں بہترین امت قرار دی گئی۔ تو پھر یاد رکھ، جس سینے میں قرآن یاد کیا گیا، جس سینے میں قرآن محفوظ کیا گیا، وہ سینہ بھی سارے سینوں کا سردار بن گیا۔ جب یہ سینہ سارے سینوں کا سردار بن گیا تو آج ہم حفاظ کو، علماء کو عزت کیا دیں گے؟ میرے قابل احترام دوستو، یہ حفاظ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس لیے کہ سجدے میں جا کر کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو جب میرا رب اعلیٰ ہے تو اس کا کلام بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جس سینے کا انتخاب میرا رب اپنے قرآن کے لیے کرتا ہے وہ سینہ بھی سب سینوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے اس احساس کو سمجھو کہ تم ایسے نہیں تھے، تم کسی کی نظروں میں آئے ہو، تم کو کسی نے پسند کیا ہے۔ بازار جاتے ہو، اپنے بستر کے لیے الماری خریدتے ہو، اپنے برتنوں کے لیے بکس خریدتے ہو، 20 دکانیں چیک کر کے لاتے ہو۔ تو اگر ہم 20 دکانوں کے بعد اپنے پرانے نئے بستر داخل کرنے کے لیے الماریاں چیک کر کر کے لیتے ہیں، برتن رکھنے کے لیے الماریاں چیک کر کر کے لیتے ہیں، تو جس سینے کو میرے رب نے اپنے قرآن کے لیے تاکچہ بنایا ہے، کیا وہ میرے رب نے یوں ہی انتخاب کر دیا؟ نہ جانے کون سی نیکی ان کے والدین کی، نہ جانے ان کے کسی بڑے کی کون سی نیکی ہے کہ جو میرے رب کی نظروں میں جچ گئی، میرے رب نے اسے قرآن کا حافظ بیٹا، اسے قرآن کے ساتھ وابستگی عطا کر دی، اسے قرآن کے ساتھ جوڑ عطا کر دیا۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بہت تفصیل کے ساتھ بات کروں، لیکن میں نے اسلام آباد کے دوسرے کونے میں جو وقت پہلے سے دیا ہوا تھا، یہ تو درمیان میں حضرت کا حکم نامہ تھا، اس کو پورا کر رہا تھا، لہٰذا میں ان کو بھی آپ کو بھی مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات درمیان ہی میں چھوڑ کر آپ سے اجازت چاہنے کی جسارت کروں گا، کیونکہ وہاں پہنچنے میں مجھے پونا گھنٹہ لگے گا۔